تعریفات، حمدات، تمجیدات، تسبیحات کی برائی، بزرگی، بڑائی اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک، جس سے چاہے کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے مرد و خواتین کے حوالے سے، خواتین و حضرات کے حوالے سے ان اعمال کا ذکر کیا تھا کہ جن پر عمل پیرا ہونے سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے ہیں، راستے آسان بنائے ہیں۔ جہاں تک مردوں کا تعلق ہے ان کے اعمال کا ذکر کیا تھا، اور آخری ایک عمل کے اوپر ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، میں تھوڑا سا اس کو بھی بیان کروں گا۔ اور جو اعمال خواتین کے حوالے سے سرسری طور پر میں نے ذکر کیے تھے، انشاءاللہ ان کو بھی میں آج بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور ہم تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام جمع کے صیغے کے ساتھ بیان فرمائے، اور اس کا نتیجہ بھی بیان فرمایا کہ اے مردو، اگر آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر سلام کو عام کریں، ایک دوسرے کو کھانے کھلائیں، صلہ رحمی کریں، اور رات کے وقت میں نماز پڑھیں۔ رات کے وقت میں جو نماز ادا کرنا ہے اسی حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی تھی، اور ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا تھا۔ 3 چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے پیش کی، چوتھی چیز کے حوالے سے بھی کافی اچھی ہماری الحمدللہ گفتگو ہوئی ہے، مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مرد حضرات یہ چاہتے ہیں، مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمارے اوپر صادق آ جائیں، ہم اس کے مستحق ہو جائیں کہ تدخل الجنت بالسلام، کہ آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اگر یہ 4 کام کریں تو ان 3 کاموں کے ساتھ چوتھا کام رات کے وقت میں اٹھ کے نماز کا ادا کرنا ہے۔ صلو باللیل والناس نیام، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں آپ نماز کی ادائیگی کریں جب لوگ سو رہے ہیں، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، آپ اس وقت جو نماز پڑھیں گے اس میں دعا کریں گے، اللہ کے سامنے اپنی التجا کو رکھیں گے، پکار کو رکھیں گے، اپنی مجبوری کو رکھیں گے، مقہوری کو رکھیں گے۔ رب ذو الجلال اتنا قدردان ہے کہ وہ آپ کو خالی نہیں موڑے گا۔ اور اس حوالے سے میں نے
مدینہ منورہ کا ایک بڑا بہترین واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ ایک مجبور لڑکی کا باپ، ایک بچی کا باپ جب اپنی بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، وہ ظلم و ستم کی شکار ہے، تو وہ ایک عالم دین سے مشورہ کرنے کے بعد بیت اللہ الحرام، اللہ کے گھر میں وہ مدینہ سے سفر کر کے وہاں پر آتا ہے، اور وہاں پر آ کر عشاء سے لے کر اشراق تک اللہ کے سامنے دوبدو ہو جاتا ہے، بات کرتا ہے، اپنا غم سناتا ہے، اپنا ہم سناتا ہے، اپنی پریشانی سناتا ہے۔ تو اشراق کے بعد ہی اللہ رب العالمین اس کو وہ نتیجہ دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہم اس سے بہت دور ہیں۔ اس کی مدد، اس کی نصرت وہ ہمارے بہت قریب ہے، وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمیں پلاتا ہے، اس نے ہماری تخلیق کی ہے، انعامات سے نوازا ہے، احسانات کیے ہیں۔ اور اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ما انا بظلام للعبید، کہ میں اپنے بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ جو رب اتنا رحمان ہو، اتنا رحیم ہو، اتنا کریم ہو، اتنا غفور اور غفار ہو، اور وہ اپنے بندوں پر ظلم بھی نہ کرے، تو پھر بندوں کا اللہ کے اوپر یہ الزام لگانا کہ ہماری سنتا نہیں ہے، ہم دعا کر کر کے تھک گئے ہیں۔ یہ مجھے اس طرح کے کئی فون آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو میں تھک گیا ہوں جی، دعا کر کر کے میری قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنے نمازیں پڑھتے ہیں جبکہ پریشانی بھی ہمارے اوپر ہے۔ وہ دیکھو جی، وہ بے نماز ہیں، ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں، وہ غیر مسلم ہیں، ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں، وہ یہود و نصارہ ہیں، ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں، پریشانی ہمارے اوپر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جملہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین جس انسان مسلمان سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے۔ سونا جو ہے وہ کبھی بھی کندن ایسے نہیں بنتا جب تک اسے بٹھی کے اندر نہ گلایا جائے۔ بٹھی کے اندر سونا گلے گا، پھر وہ کندن ہوگا، پھر وہ صاف ستھرا ہوگا، پھر اس کے اوپر سہاگا مارا جائے گا تاکہ اور صاف ہو۔ اس کی میل اور اس کی کچیل وہ صرف پھر آگ ہی ختم نہیں کرتی، سہاگا ختم کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے، ہم جانتے ہیں سونے کو صاف کرنے کے لیے سہاگے کا استعمال ہوتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی امتحان کے اللہ رب العالمین ایسے ہی جنت ہمیں عطا کر دیں؟ کیا ہم یہی سمجھتے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں تو پھر انداز مسلمانی کو نہیں سمجھا۔ جو بھی بندہ مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے بڑے سے لے کر چھوٹے تک اللہ ہر ایک کو جب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بعض چیزیں ہمارے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں، اور وہی چیزیں ہمارے لیے باعث زحمت بھی ہوتی ہیں۔ اس کی پہچاننے کا طریقہ کار ہے بڑا مختصر سا۔ آپ کے اوپر بیماری ہے، آپ کا سر درد جو ہے ایسا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی بیماری لے لیں، دانت میں درد ہے، دانت میں درد ہے۔ اب یہ دانت کا درد یا آپ کے لیے باعث رحمت ہے، یہ باعث زحمت ہے۔ اسے پہچاننے کا مختصر طریقہ یہی ہے، اگر یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ دانت کا درد آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے تو یہ درد آپ کے لیے باعث رحمت بن کر آئے، اور اگر یہی درد آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے تو پھر یہ باعث زحمت بن کر آئے۔ اور جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنے ہر درد میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر معاملے میں وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو وہ درد، وہ تکلیف، وہ آزمائش، وہ اس کی پرابلم، وہ اس کا مسئلہ، یہ سارے کے سارے اسے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری آزمائشیں اس کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم دیکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں
کہ میرے اوپر آنے والی جو تکلیف ہے وہ باعث رحمت ہے، یہ باعث زحمت ہے، میں اللہ کے قریب ہوا ہوں یا اللہ سے دور ہوا ہوں۔ بہت سارے ہمارے لوگ جیسے ہی تکلیف ان کے اوپر آتی ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ راستے چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو دور نہیں کرنا اپنے آپ سے، آپ جڑے رہیں، آپ جڑے رہیں، جڑے رہیں، جڑے رہیں، اور ہر آزمائش کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ اللہ کا ایک حکم آ جائے، اور وہ حکم کیا ہو؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اللہ کا حکم آ جائے کہ ابراہیم کے اوپر ہم نے آزمائش کو ڈالا تھا، وہ پورا اترا۔ اب نتیجہ کیا ہے ان آزمائشوں کے اوپر پورا اترنے کا؟ کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو پوری قوم کا، پورے لوگوں کا، سب کا ہم امام بنائیں گے۔ صبر اور یقین جو ہے یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ان سب کا تعلق وہ رات والی جو عبادت ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ آپ دن کے ٹائم جو یہ پریشانیاں آئیں گی تو رات کو اٹھیں گے، اگر یہ پریشانیاں آپ کو دن کے ٹائم میں نہیں آتی تو آپ رات کو نہیں اٹھ پاتے۔ اور اپنے آپ کو تیار کر لیں، ذہن بنا لیں کہ دنیا کے دوپہر میں، اس دن کی دوپہر میں جو آپ کو آزمائشیں آ رہی ہیں، اگر وہ آپ کو رات کو اٹھا کے اللہ کے قریب کر دیتی ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک تمہیں چنگے رستے سے ہی لایا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ صلو باللیل والناس نیام، رات میں بھائی نماز پڑھو لوگ ستے ہوں، اس لیے کہ دنیا میں اس کی روشنائی میں، دن کی روشنائی میں تمہیں ملنے والے غم ہیں، ہم ہیں، بچوں کی پریشانیاں، بچیوں کی پریشانیاں، بیٹیوں کی پریشانیاں، بیٹوں کی پریشانیاں، بیوی کی پریشانیاں، بیویوں کی پریشانیاں، کسی کی بھی پریشانی ہے، آپ کے پاس کاروباری پریشانی ہے، آپ کے پاس معاشی پریشانی ہے، آپ کے پاس معاملات کی پریشانی، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، اور وہ آپ کو رات کو اٹھانے پر مجبور کرتی ہے، اور اٹھ کے 2 رکعت نماز رات کے ٹائم پڑھ کے جب لوگ سو رہے ہوں اپنے رب کے سامنے تو جھک جاتا ہے، تیرا مالک پھر کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، بھئی رات میں جب لوگ ستے ہوں نا ادو تو نماز پڑھا، اس وقت وہ اللہ کے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اور اسی وقت میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی یہ حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا وهو يقول، ہر رات ڈیلی، ہر رات اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ آؤ، کیا لینا ہے، کیا چاہیے، کیا طلب ہے؟ بیماری ہے شفا دوں گا، بھوک ہے روٹی دوں گا، اندھیرا ہے روشنی دوں گا، دھوپ میں کھڑا چھاؤں دوں گا، بے لباس ہے کپڑا دوں گا، پریشان نہ ہو، آ اور مجھے بتلا۔ اب آپ کی اور میری کم بختی ہے کہ ہم نے پورا رمضان تیاری بھی کی، اس کے باوجود فجر میں حاضر نہیں ہوئے، یہ ہماری اپنی کم بختی ہے۔ اللہ کو دوش نہ دو، اللہ کو گالیاں نہ دو، اللہ کو برا بھلا نہ کہو کہ اس نے ہماری سنی نہیں، اسے نہ کہو، وہ تو تمہیں کہہ رہا ہے کہ آ بندیا، قصور تیرا اور میرا ہے، فجر میں آتے ہی نہیں، کھوتے کی طرح مرے پڑے رہتے ہیں، بے ہوش رہتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور موبائل کے اوپر ہمارے نوجوان زندگی کو گزارتے ہیں۔ جب فجر کی اذان کا ٹائم ہوتا ہے شیطان تھپکی دیتا ہے، وہ کہتا ہے سو جا، بعد میں اٹھنا دیکھی جائے گی۔ اور پھر جب وہ اٹھتا ہے صبح اسکول کا ٹائم، کالج کا ٹائم، یونیورسٹی کا ٹائم، آفس کا ٹائم، اس میں بھاگم بھاگ، کوئی نماز نہیں، کوئی وضو نہیں، کوئی پاکی نہیں، کوئی صفائی نہیں، کوئی ستھرائی نہیں، جو لباس میسر آیا وہ اٹھایا، منہ اٹھا کے نحوست لے کے اپنے دفتر میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے اسکول میں، اپنے ہر جگہ پہ جہاں اس کا کام تھا وہاں پر جا کر بیٹھ گیا، نحوست کے ساتھ اٹھا، سارا دن اسی طرح گزر گیا، اور دوش کس کو ہے؟ اللہ کو، کہ تو میری سنتا ہی نہیں۔ کوئی عمل کر کے دکھائیں اور پھر اللہ کو سنائیں، کوئی عمل کر کے دکھائیں۔ اللہ کے نبی نے 313 کا لشکر تیار کیا تھا اور میدان میں پہنچے تھے، آ جاؤ جی، میدان میں پہنچ گئے، سامان نہیں ہے لڑنے کا، بندے کھڑے کیے، سامان نہیں تھا، تلواریں نہیں تھیں، نیزے نہیں تھے، پورا سامان نہیں تھا،
اور جنگجو بھی نہیں تھے، کوئی تیاری اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا تھا ابھی۔ پہلے جو حالت کفر میں جس طرح سے وہ ایک ہوتی تھی لڑائی لوگوں کی، وہ قبائل کی، بس وہ اتنی سی تیاری، لیکن اللہ کے نبی 313 بندے میدان میں لے کر ضرور پہنچے۔ ایک عمل دکھایا کہ اللہ ان بندوں کو میں لے کر آیا ہوں، لیکن کامیابی تو نے دینی ہے، اور جھک گئے اللہ کے سامنے۔ اللہ یہ بندے تیرے سامنے نے، دشمن بھی تیرے سامنے، یہ لڑن والے بھی تیرے سامنے، کامیابی تو نے دینی۔ اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تو ان کی مدد فرما، ورنہ روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی عمل تو دکھاؤ نا، کچھ کرو، اپنی طرف سے کچھ کرو، کر کے دکھاؤ، اور پھر اللہ کو کہو کہ یہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے، میری دعا کو قبول کر لے۔ وہ یاد نہیں کہ غار کے اندر بندے پھنس گئے تھے، تو اس نے کیا کہا تھا چرواہے نے کہ اللہ ایک دن دیر سے میں آیا، اور جب میں گھر لوٹتا ہوں تو میرے ماں باپ جو ہیں وہ بڑھاپے کی عمر میں وہ انتظار کر کے سو گئے، میں ان کو دودھ ٹائم کے اوپر نہیں دے سکا، لیکن بکریوں کا دودھ نکالا، وہ آرام کر رہے تھے، میں نے اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا، پوری رات دودھ لے کر، وہ پیالہ، وہ گلاس لے کر، وہ برتن لے کر ان کے سر کے پاس کھڑا رہا، بچے بھی لگتے رہے لیکن سنی نہیں، پہلے ماں پہ ہوتے بعد چو دوجے۔ جب وہ اٹھے اپنی مرضی سے، ان کو وہ دودھ دیا، وہ دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ اچھا لگتا ہے نا تو غار کے منہ کو کھول دے، پہلے کچھ کر کے تو دکھا۔ کرتا نہیں ہے، عمل کوئی بھی نہیں ہے، عمل نہیں کرنا، بس سب کے سامنے شکوے، او جی میری تو سنتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سنتا بھائی؟ کیوں نہیں سنتا؟ وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں۔ کیسے سنتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نکلے اپنے لشکر کو لے کے، چلو بھائی کو بارش برش مانگ کے آئیے، میدان میں نکلے نا تو کچھ بھی نہیں مانگا، کہا کہ چلو واپس۔ وہ سارے منہ دیکھنے لگے، صحابہ جو ان کے حواری تھے وہ بھی صحابہ ہیں، جو مسلمان تھے ان کے ماننے والے تھے، وہ سارے حیران ہو گئے کہ حضرت جی کچھ مانگا ہی نہیں، دعائیں نہیں کی، میدان میں نکلے تھے کچھ مانگنے کے لیے، کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی کو وجہ، وہ کہا تم چلو، تم گھر ابھی نہیں پہنچو گے اور بھیگ جاؤ گے۔ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی زبان کو سمجھنے والے تھے، اور کیا سنتے ہیں؟ ایک چیونٹی جو ہے، چیونٹی، وہ الٹی ہو کے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اٹھا کے وہ کیا کہہ رہی؟ اللہم انی مخلوق من خلقک، اللہ میں بھی تیری مخلوق دے بچوں ایک مخلوق ہاں، کو ساڈے تے رحمت کر دے، کو بارشی پا دے۔ سلیمان علیہ السلام اور حواری ان کے جو ہیں وہ ابھی گھر نہیں پہنچے، موسلا دھار بارش۔ اگر اللہ کالی رات میں کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چمٹی کے کالے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، اور اے انسان تو اشرف المخلوقات تیری کیوں نہیں سنتا بھائی؟ اپنی پریشانی کو رات کو لے کے آ، سارا دن پریشان ہو لے، جتنا ہونا ہے سارا دن ہو لے، لوگ تیرے تانے دیں، گالیاں دیں، جھکتے ماریں، کندروں کی طرح جھکتے ماریں، مراسیوں کی طرح ماریں، جو مرضی کر لیں، لیکن رات کو مسلح ڈالیں۔ اللہ میں انہوں نے جواب نہیں دے سکتا، تو دے دے جواب۔ اللہ اکبر۔ تو نے اگر اپنا مقدمہ رب کی عدالت میں لگا لیا نا، تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ اگلے کا بیڑا تباہ و برباد کر دے گا، تو سمجھ ہی نہیں سکتا کیا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ پریشان نہیں ہونا، ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، پتہ ہے، لیکن کچھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس اللہ دی تسبیح تہاڈا کام ہے، پھیر ہی جانا، تسبیح بیان کرتے جاؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ کا صرف یہی کام ہے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ سارے اسباق دیے، اور نتائج کیا نکلے؟ نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کا دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مہینے کی مسافت سے ہی بھاگ جاتا تھا، 1 مہینے کی مسافت سے۔
وہ تبوک کا واقعہ ہوا تھا نا، وہاں جب پہنچے تو آگے دشمن ہی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، 1 مہینے کی مسافت ہوتی ہے اور اللہ میرے دشمن کو میرے سامنے سے بھگا دیتا ہے۔ پتہ ہے یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا کام تسبیح پھیرنا ہے، ہمارا کام ان کے دلوں کے اندر رعب کو پیدا کرنا ہے، ہم ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ سارا دن پریشانیاں ہوں، جس کی بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بیٹیوں سے آپ پریشان، بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رات کو مصلی بچھا لیں۔ بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، رات کو مصلی بچھا لیں۔ بچے تنگ کرتے ہیں، رات کو مصلی بچھا لیں۔ بچیوں کے رشتے نہیں مل رہے، رات کو مصلی بچھا لیں۔ بیٹوں کے رشتے نہیں ملتے، رات کو مصلی بچھا لیں۔ نوکری نہیں مل رہی، رات کو مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صرف 2 رکعت، باقی کی میں ابھی بات نہیں کر رہا۔ پڑھنی تو تہجد چاہیے اچھے طریقے سے، لمبی رکعت، لمبی جو ہے وہ رکعتیں، لمبی تلاوت، لمبا رکوع، لمبا سجود، یہ سارے کام اس میں کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہوتی تھی، امی جان کیا فرماتی ہیں کہ آپ کیا جانو من طولہن و حسنہن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی اور کتنے حسن کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ رات کی نماز میں کہتا ہوں صرف 2 رکعت ہی پڑھ لیں، زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں، 2 رکعت ہی پڑھ لیں، اور اپنے رب کے سامنے تھوڑا سا گڑ گڑا کے دیکھیں، آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر کہنا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صلو باللیل والناس نیام۔ جب یہ 4 کام آپ کریں گے، کون کون سے؟ پچھلے جمعہ میں جو میں نے بیان کی، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ، رشتہ داری کو چھوڑو، رات کو نماز پڑھو۔ اے مردو، اگر تم یہ 4 کام کرتے ہو تو تدخلوا الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں جمعے میں آتی ہیں، نہیں بھی آتی تو مرد بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں جا کر بتلایا کریں۔ جس طرح موویاں دیکھ کے آتے ہیں نا سینموں میں، آ کے بتلاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، کچھ لکھا ہے۔ جو سبق ملتا ہے نا خطبہ میں، وہ بھی اپنے گھر کے اندر ڈسکس کیا کریں، اثر اس کا رہنا چاہیے، 1 دن 2 دن 3 دن اثر اس کا رہنا چاہیے کہ یہ بات ہم نے سنی ہے، یہ بات ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، یہ اس طرح سے بیان ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کیا اور کیا فرمایا کہ اے خواتین، اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولیں، اللہ اکبر، مردوں کو کہا کہ تم یہ 4 کام کرو، سلامتی کے ساتھ جاؤ گی۔ عورتوں کو انعام اس سے تھوڑا سا اور بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان المرأہ، بے شک عورت جو ہے، اذا صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھتی ہو، 5 نمازیں، صامت شہرہا، رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کے وہ روزے رکھے، اس کے وہ روزے رکھے، حافظت فرجہا، اپنے نفس کی حفاظت کریں، اپنے شریر کی، اپنے بدن کی حفاظت کرتی ہیں، وطاعت بعلہا، چوتھا کام اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، تو تدخل الجنت من ای باب شاءت، یہ انعام تھوڑا سا مردوں سے زیادہ، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائیں، من ای باب شاءت، 8 دروازوں میں سے جس سے بھی گزرنا چاہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں بھائی؟ 8۔ جہنم کے کتنے؟ 7۔ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7۔ لہا 7 ابواب، اللہ کہتا ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن جنت کے دروازے 8 رکھے ہیں۔ ایک خوش نصیب جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں امید سے کہتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزریں گے تو جنت کے 8 دروازوں سے گزریں گے۔ اب عورت کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عورت اگر یہ مقام چاہتی، یہ والا مقام، یہ والا، اللہ اکبر، تو کیا ہے؟ ان المرأہ اذا صلت خمسہا، نمازیں پوری 5، معافی کوئی نہیں، الا یہ کہ اللہ جو ان کے دن لے آتا ہے اس میں معافی، لیکن 5 پڑھنی، جب وہ ٹھیک ٹھاک ہے، 22 دن 23 دن 24 دن 25 دن جتنے بھی، نمازیں پوری 5، کمی کوئی نہیں۔ ان المرأہ اذا صلت خمسہا، 5 نمازیں، صامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے ہیں۔ اچھا اس کی کوئی معافی نہیں ہے بھائی،
جتنے انہوں نے رکھنے رمضان میں وہ رکھ لی، جو رہ گئے وہ بعد میں رکھنے، معافی کوئی نہیں، جو رہ گئے ہیں وہ بعد میں رکھنے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ مجھے گھر سے ہی معلوم ہوا کہ یہیں پر خواتین آتی، ان کو علم ہی نہیں تھا اس بات کا، اور وہ پوچھا، انہوں نے استفسار کیا تو پھر پتہ چلا کہ جو روزے ہمارے رہ جاتے ہیں وہ رکھنے ہیں بعد میں، ان کو علم ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں بس جی میں نماز ہی اونج اے وے، نہیں بھائی، نماز کی اللہ نے معافی دے دی کہ آپ کے مینسس کے دن ہے، نماز نہیں پڑھنی، کوئی مسئلہ نہیں، گئی تو گئی، وہ معاف ہے، لیکن روزہ رہ گیا، رمضان گزرنے کے بعد وہ روزے رکھنے ہیں، 1 رہ گیا، 2 رہ گئے، 3 رہ گئے، 4 رہ گئے، 5 رہ گئے، 6 رہ گئے، جتنے بھی رہ گئے وہ آپ نے رکھنے ہی رکھنے۔ صامت شہرہا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے 5 نمازیں پڑھے، مہینے کے روزے رکھے، اور ساتھ وحفظت فرجہا، اپنی نفس کی، اپنی جان کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، بدکاری نہ کرے، فحشی نہ کرے، بریانی نہ کرے، زنا نہ کرے، اپنے نفس کی پرواہ کرے، خیال کرے، اس کا سنبھال کے رکھیں حتیٰ کہ اس کی شادی ہو جائے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر چوتھا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذمہ لگا دیا، وہ کیا ہے؟ طاعت بعلہا، کہ اپنے شوہر کی وہ فرما برداری کرتی ہے، اس کا کہا مانتی، اس کی بات کو مانتی، تسلیم کرتی، اس کے حقوق کو ادا کرتی، تو پھر اس کا انعام یہ ہے کہ تدخل الجنۃ من ای باب شاءت، جس مرضی دروازے سے گزرنا چاہے، جس مرضی سے، وہ کہے اللہ میں باب الصلاۃ سے نہیں گزرنا، باب الزکوٰۃ سے گزرنا ہے، باب الزکوٰۃ سے نہیں گزرنا، باب الریان سے گزرنا ہے، باب الریان سے نہیں گزرنا، باب الصدقہ سے گزرنا ہے، کسی بھی دروازے سے آپ فرماتے ہیں اگر وہ گزرنا چاہے نا، اللہ اس کو روکے گا، جا بھائی جا، کیونکہ تو 4 کام پورے کر کے آئی۔ آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، نماز پڑھنا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، لیکن کوشش کر لے، اللہ کے ساتھ دوستی لگا لے، محبوب اپنے اللہ کو بنا لے، اپنا محبوب اللہ کو بنا لے، کوئی مشکل نہیں، 5 نمازیں آسانی سے پڑھ لے گی۔ روزے مشکل بھی ہیں، آسان بھی ہیں، کہ یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھا ہے۔ یہ لفظ محبوب میں نے اس لیے بولا کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے نا، ہر ایک کا ہی کوئی نہ کوئی محبوب اترے پھردا ہے، اور اس کے لیے وہ زہر کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مرنے مرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ٹرینوں کے نیچے آ کر جناب وہ سر دے دیتے ہیں۔ ابھی کل کی تازہ ویڈیو، کل کی، ڈسکا کی نہر میں لڑکی نے چھلانگ لگا دی، وہ کسی نے ویڈیو بنا لی اس کی، اور وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے، آخر نتیجہ کیا ہے؟ حرام موت۔ اچھا، اس میں ایک بات ضرور کہوں گا، اس معاملے میں ہمارے ماں باپ جو ہیں اتنے کوئی انا پرست اور ضدی قسم کے لوگ ہیں کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں، کوئی حد نہیں اس کی، اتنے انا پرست، اتنے انا پرست، اتنے انا پرست کہ وہ اپنی اولاد کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرنے کے بجائے وہ لوگوں کے سامنے یوں ہی کھول دیں۔ ماں باپ کا بڑا قصور ہے، خاندان کا بڑا قصور ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، جملہ سن لو، جملہ سن لو، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اچھا کر کے چلا جائے گا نا، لوگ پھر بھی تجھ سے راضی نہیں ہوں گے، تو برا کر کے چلا جائے گا، لوگ تب بھی تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ لوگ کا راضی نہیں ہونا، جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے، اپنے دل اور دماغ کی تشتی کے اوپر یہ بات لکھ لیں کہ محلے میں رہتا ہوا تو برا کر جائے گا، لوگوں نے پھر بھی کہنا کہ نہیں چنگا نہیں سی، اچھا بھی کر جائے گا تب بھی کوئی کیڑا نکال دے رہے ہیں، وہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو نے راضی کس کو کرنا ہے؟ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، 12-13 سال کے لڑکے لڑکیاں جوان ہو رہے ہیں، اور 18 کی شرط ہے آئین پاکستان میں کہ 18 سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مقرر کر دی 18، ماں باپ نے مقرر کر دی 30۔ جب تک ان کو کوئی عقل نہیں آئے گی، جب تک یہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوگا، جب تک یہ کوئی 4 آنے کمائے گا نہیں، ان کا بیاہ نہیں کرنا۔
ہو سکتا ہے کہ 30 کی عمر کو وہ پہنچے اور کمانے کے قابل ہو، اور آپ یہ سمجھ کے کہ ماشاءاللہ بڑا بہترین اس کا فیوچر برائٹ ہے، کاروبار ٹھیک ہے، وہ کاروبار آپ دیکھتے ہوئے اس کی شادی کرے، اگلے دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوئے، لتا تو رہ گیا، کاروبار بھی گیا تو بندہ بھی گیا، کی گارنٹی بھائی؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ آیا تھا نا، اللہ اکبر، اس نے کہا، خاتون نے، اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو نا آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں۔ نبی کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند ہی نہیں کیا۔ اس صحابہ کرام بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رسپانس نہیں دیا، لہذا آپ نہیں کرنا چاہتے، تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر میری کرا دو، میں کر لیتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ التمس ولو کان خاتم من حدید، جاؤ تلاش کرو گھر میں جا کر، اگر آپ اس کے عوض میں حق مہر کے طور پر ایک لوہے کی انگوٹھی اپنی اس عورت کو، بیوی کو دے سکتے ہو، میں اسی کے اوپر تمہارا نکاح پڑھا دوں گا، اسی کے اوپر تمہارا نکاح پڑھاؤں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ چھڑوایا تھا، وہ رشتہ کیا تھا کہ باپ نے ذمہ داری چاچے کو سونپی، اور چاچے نے ایک صحابی سے شادی کی، صحابیہ کی۔ صحابی کون ہے؟ امیر ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، تاجر ہے، لیکن عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے، اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، میرا چاچا ہے، اس نے میری مرضی کے بغیر اس امیر صحابی سے میری شادی کر دی، میں تو اس غریب سے کرنا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی نے رشتہ توڑوا دی، چلو بھائی، اسے کہا کہ دو اس کو طلاق، اور اس کی شادی اس کے ساتھ کر دی جدھر وہ راضی تھی۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ یہ ہماری انا کے بہت خلاف ہے، ہماری انا کے بہت خلاف ہے، ہمارے معاشرے کے بڑا خلاف ہے۔ ہم برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، شادی نہ ہو، شادی نہ ہو، تباہ ہو جائیں بھلے، یہ ہمارا ہندوانہ معاشرہ ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد سب کے، آپ کے میرے سب کے 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال، کوئی کہنے نہیں ہماری لڑی چلتی آ رہی مسلمانوں کی، اور نہیں پائی تو 300 400 سال پیچھے بھی جائے گا نا، اینڈ میں تیرا باپ، تیرا دادا، پردادا، چردادا، تردادا، پتہ نہیں کیا ہندو ہی نکلے گا بیچ میں سے، تو اسی کی نسل سے ہے۔ یہ پاکستانی اور ہندوستانی مسلمان، ہندو کی نسل سے ہم مسلمان ہونے والے، اور وہاں سے ہم نے وہ کلچر لیا ہے۔ تباہ ہو جائے اولاد کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں نے دیکھنا ذات پات، رشتہ داری، چاچا، ماما، تایا، پھپھا، یہ سارے دیکھنے، اور پھر دیکھنا پیسہ، کاروبار ہے۔ اور ایک جملہ میں بڑا سخت بولنے لگا ہوں، اللہ کرے کہ پچ جائے میرے سمیت سب کو پچ جائے۔ نوجوان لڑکا اور لڑکی جب وہ زنا کرتے ہیں نا، کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ جس سے کیا جا رہا ہے اس کی ذات اور پات کیا ہے، اور کرنے والے کو، کروانے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کرنے والے کی ذات اور پات کیا ہے۔ زنا کرنے والے زنا کر رہے ہیں، لڑکے کو لڑکی کا اور لڑکی کو لڑکے کی ذات پات، رشتہ داری، تعلقات، برادری، یہ کوئی پتہ نہیں، لیکن جب شادی کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ذرا دیکھو اپنی برادری چیک ہے، نہیں ہے گا تو انکار کر دو، اسی بار نہیں کرنا جی، کرائٹیریا ایک مقرر کر رکھا ہے کہ نہیں بھائی ہماری شادی ہمارے ہی صرف جو ہے وہ قبیلے میں، خاندان میں ہو سکتی ہے، اور گوتے چک کی جاتی ہیں، گوتے چک کی جاتی ہیں۔ یہ جہالت ہے، جہالت۔ اللہ کے نبی کی حدیث اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس رشتہ آیا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ آیا ہے، اور آپ صرف دو چیزوں کو دیکھو، فَتَعْرِفُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَسَفِجُوهُ إِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتَعْرِفُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، کہ آپ کے گھر میں، بچی والے گھر میں بچے والوں نے رشتہ بھیجا ہے، آپ بچے کے اخلاق سے بھی متاثر ہوگے اور اس کے دین سے بھی متاثر ہوگے کہ دیندار ہے بچہ، نمازی پرہیزگار ہے اور اخلاق والا ہے جی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ اس کی شادی کر دو، وگرنہ دنیا کے اوپر فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور کتنی ہی مثالیں اس طرح سی، ماں باپ جناب راضی نہیں تھے، لڑکا اور لڑکی جناب انہوں نے دیکھا کہ کوئی رشتہ نہیں بن رہا، حالانکہ وہ سالوں سال لگے رہتے ہیں فونوں پہ باتیں کرتے 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 اس نہج پہ بول جاتے ہیں۔ برائی بھلے نہیں وہ کرتے، ایک آخری برائی وہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر بھی ایک ایمان ہے، ایک تقوی ہے، ایک اللہ کا ڈر ہے، ایک خاندانی رسومات ہیں، کوئی جناب اخلاق ہیں،
وہ نہیں کر پاتے، لیکن اینڈ دیکھ لیتے ہیں، اینڈ نہ اوندا ماں پیو ماندا نہ اوندا، وہ آتے چل بھائی پلان کرو تو نصیحت بھاگ جاتے ہیں۔ پھر نہ لڑکے کے ماں باپ منہ دکھانے کے قابل رہتے ہیں، نہ لڑکی کے ماں باپ منہ دکھانے کے قابل رہتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے دین کو اور اس کے اخلاق کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، فزوجوہ، پھر شادی کر دو، پھر شادی کر دو۔ اور شادی اگر تم کر دو گے نا، نکاح کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تم نکاح کرو، میں ان کو غنی کر دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ان کو کھلانا کیا ہے؟ میری ذمہ داری۔ ہر بندہ میرے سمیت میں تھوڑا اپنی کنوارے ہونے کی عمر کو اور اپنے ان حالات کو دیکھ لے۔ کوئی ایک آدھا بیچ میں سے ملے گا، 100 میں سے ایک آدھا ملے گا، کوئی 2 ملیں گے، لیکن 99% آپ کو کون ملیں گے؟ فقیر ہی ملیں گے، محتاج ہی ملیں گے، جن کے پلے ککھ نہیں تھا۔ کوئی ایک آدھا، کوئی 2 جناب ملیں گے جو کو 2-4 پشتوں سے امیر نظر آ رہے ہیں، ورنہ سب کے سب ہم میں سے سارے کے سارے ایسے تھے۔ اور اب کیسے؟ کبھی توجہ کی ہے اپنے اوپر؟ کنوارے تھے تو کیسے تھے؟ شادی ہوئی تو کیسے تھے؟ ایک بیٹا ایک بیٹی دی تو کیسے تھے؟ 2 ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے تو کیسے تھے؟ کبھی توجہ دی ہے؟ کبھی ہم نے اس معاملے میں توجہ نہیں دی۔ بھائی کون کھلاتا رہا ہے؟ کون کھلاتا رہا ہے؟ اللہ ہی کھلاتا ہے نا، اللہ کھلا رہا ہے، اس نے حالات تبدیل کی۔ ہمارے جو بڑے تھے نا، جو بڑے، جن کی اس وقت جو عمر ہے کوئی 70-75 سال، ان سے ذرا پوچھ کے دیکھ لیں، اپنے اپنے ابا سے پوچھ لیں، چلیں کسی کا دادا زندہ تو اپنے ذرا دادے سے پوچھ لیں، دادا جی تسی کمائی کنی کو کردے سو؟ آندا سی دن دی جڑی مزدوری کردے سن نا، اون دے بدلے کوئی ٹکا لگدا سی، کوئی ٹکا، کوئی 4 آنے، کوئی 8 آنے، کوئی 2 روپے مزدوری، 10 روپے مزدوری۔ یہ 70-75 سال پہلے۔ یہ 70-75 سال میں بھی وہ ہیں کہ انہوں نے ابھی لڑکپن کی عمر بھی گزاری ہے، کوئی 15 سال کی عمر جب ان کی ہوگی تب وہ کمانے کے لیے گئے ہوں گے۔ اور مزدوری کتنی ہوتی تھی؟ 8-10 روپے، 8-10 روپے۔ اور آج کتنی ہے؟ آج بہت مزدوری ہے۔ آپ چھوٹا سا کام کرتے ہیں اور لاکھوں روپے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں اور جناب عیاشیاں اڑاتے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو نکاح کر، تجھے غنی میں کروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں، ضامن علی اللہ عون، حالانکہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق، مشکل کشا ہے، دیا بھی سب کچھ اس نے، اس کے باوجود وہ ایک رسپانسبلٹی لے رہا ہے۔ دیتا وہی ہے، دیتا وہی ہے، ہمیں پتا ہے دیتا وہی ہے، کافر کو بھی پتا ہے وہی دیتا ہے، یہودی، نصرانی، عیسائی، مجوسی، ہندو، سب کو پتا ہے، مسلمانوں کو بلا اولا پتا ہے کہ اللہ دیتا ہے۔ اللہ اس کے باوجود کہتا ہے ثلاث ضامن علی اللہ عون، 3 قسم کے بندے ایسے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کی مدد کروں، میں ان کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا۔ ان میں سے ایک میرے موضوع کے حوالے سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناکح المستعفف، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کی مدد کرنا میرے اوپر واجب ہوگا۔ یار پھر اولاداں اگر زنا دے بوئے دوتی ہون تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ ہمارے جناب علماء، اتقیاء، اصفیاء اور جناب بڑے بڑے حجاج اور بڑے بڑے جناب صدقہ خیرات کرنے والے اور بڑے ترلے اور بڑی پگڑیاں، ان کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ اللہ کہتا ہے ایمان کو بچانے کے لیے اگر نکاح کیے، کوئی لڑکا کوئی لڑکی صرف اس نیت سے نکاح کر لیتے ہیں کہ یا اللہ گناہ نہ کر لیں، کہیں گناہ سے بچنے کے لیے، تیری رضا کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے اوپر واجب ہے، میں ضامن ہوں، ضامن ہوں، ضامن ہوں، ضامن علی اللہ، اللہ کہتا ہے ضامن ہوں کہ میں اس کی مدد کروں گا۔